بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں گھر سے دور رکھو ورنہ غریبی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آپ میں سے 90% لوگ اپنے گھر اور کاروبار میں برکت سے پریشان ہیں۔ ہر دوسرے انسان کی زندگی میں یہی کہانی ہے اور وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہم لوگ محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں، ہم لوگ غریبی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گھر میں پریشانی سے بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا اپنا خود کا ہاتھ ہے؟ آج ہم آپ کو 7 ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جن کو آپ اپنے گھر میں کرنا بند کر دیجئے۔ انشاءاللہ ایک ہفتہ آپ اس ویڈیو کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اگلے ہفتے سے ہی آپ کو اس کے فائدے دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، گھر میں غریبی آنے کی 7 وجوہات آج اسی ویڈیو کے اندر آپ جاننے والے ہیں، تو اس ویڈیو کو شروع سے ہی لائک کر دیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں وہ 7 کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی نماز پڑھنا۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم 2 رکعت بھی ادا نہیں کر پاتے اور ہمارے برابر والا انسان پوری نماز مکمل کر کے مسجد سے نکل چکا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کو بالکل ناپسند ہے؟ اللہ نے نماز میں سکون رکھا ہے اور ہم اس کو سزا کی طرح ادا کرتے ہیں۔ جلدی سے ختم ہو اور ہم اپنے گھر پر جائیں۔ ناظرین، ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں اور سکون سے ادا کریں۔ ناظرین، نمبر 2، وضو کی جگہ پیشاب کرنا۔ ناظرین، جو ہمارے باتھ روم بنے ہوتے ہیں جس کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ غسل تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کچھ ایسے لوگ جو ہیں غسل خانے میں ہی پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، یا پھر جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب وغیرہ غلطی سے یا جانے انجانے میں کر دیتے ہیں۔ آپ غسل کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جہاں پر ہم غسل کریں گے، وضو کریں گے، وہیں پر ہم پیشاب کرنا شروع کر دیں تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی؟ تو آپ یہ غلطی بالکل نہ کریں، وضو کی جگہ پر یا پھر غسل خانے میں کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ جب ہم لوگ کہیں باہر گھومنے جاتے ہیں، جانے انجانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی ہم پیڑ کے نیچے بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ اب یہ بات نہیں جانتے کہ پیڑوں پر اکثر جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر ہم پیڑ کے نیچے پیشاب کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور اس پیڑ کے اوپر اگر جنات کا سایہ ہوا تو برکت تو دور کی چیز ہے، آپ کی پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں، کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینے سے جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے اس کے گھر میں بھی کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، منہ سے پھونک مار کر چراغ کو بجھانے سے۔ ناظرین، ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نوست آتی ہے، یعنی کہ بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کے ہوا سے بجھائیں، منہ کی ہوا سے بجھانے سے آپ کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نمبر 6، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں اور وہ بڑے ہو کر جیسے ان کی عادت ہوتی ہے اس طریقے سے اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کاٹتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دانتوں سے ناخن کاٹنے سے بیماریاں آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ کبھی کبھی ہم کیا باہر ہوتے ہیں، ہمارے جیب میں رومال نہیں ہوتا اور ہم لوگ منہ وغیرہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آستین سے یا پھر دامن سے اپنے منہ کو پونچھ لیتے ہیں، یہ بھی ایک نوست ہے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نوست یعنی کہ بے برکتی آتی ہے اور اس سے غریبی بہت زیادہ آتی ہے، تو آپ لوگ اس چیز سے بھی بچیں۔ ناظرین، یہ
7 ایسے کام تھے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو ناظرین، یہ 7 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنے چاہیے، ان کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں اور کوئی اس میں سکون، خیر، برکت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ یہ 7 کام جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک شیئر کر دیں تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ غلطی بالکل نہ کرے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی تنگ دستی اور پریشانی کو دور کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔